سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ دوحہ تشریف لائے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو دوحہ کیسا لگا؟ آپ تو چونکہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، مختلف ممالک میں آپ گھومے ہیں پھرے ہیں، تو ان میں آپ کو دوحہ میں کیا ڈفرینٹ لگا اور دوحہ کیسا لگا آپ کو؟ اور یہ بھی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں، بڑے بڑے جناب، جی بڑے، اور دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں۔ ایک تو مسجد ہے نا، مسجد کے واش روم وہ بھی اگر درجنوں ہیں تو سارے ایئر کنڈیشن، پھر مسجدوں میں صفائی اور انتظام، یہ دبئی میں بھی ہے اور بھی مختلف عرب ممالک میں ماشاءاللہ اس مسجدوں سے محبت عربیوں میں ہے، لیکن بہت ساری اور دوسری چیزیں یہاں ان سے بہت منفرد اور بہتر نظر آئیں۔ میں اگر قسم کھاؤں بلکہ کھا لیتا ہوں واللہ العظیم، جتنی ان لوگوں کی طلب اور ڈیمانڈ ہے ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے، بالکل نہیں کر پا رہے۔ گلگت جیسا پسماندہ اور دور علاقہ جو مذہبی لحاظ سے بھی بہت حساس ہے، آپ نے تو خود ہی دیکھا ہے، وہاں پر شیعہ ہیں، آغا خانی ہیں، اور بھی مسالک کے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، ایک ٹائم پہ اذان، ایک ٹائم پہ اقامت، اسی طرح ایک ٹائم پہ ممبر، اسی 11:23 پر وہ ممبر پر چڑھے گا، اذان ہوگی، پورے ملک میں ایک ہی وقت میں جمعے کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درمیان پاکستان سے آئے ہوئے ایک نہایت معزز مہمان جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے، یہاں کچھ ساتھیوں کی دعوت پر حافظ صاحب تشریف لائے تھے تو ہمیں بھی تھوڑا سا خدمت کا موقع ملا ہے۔ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب ایک عالمی شخصیت ہیں، ان کے بہت سے احباب، بہت سے فالوور پوری دنیا میں موجود ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں ماشاءاللہ ان کا بڑا ایک علمی حلقہ ہے اور احباب ہیں ان کے۔ تو ان سے انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ دوحہ تشریف لائے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو دوحہ کیسا لگا؟ آپ تو چونکہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، مختلف ممالک میں آپ گھومے ہیں پھرے ہیں، تو ان میں آپ کو دوحہ میں کیا ڈفرینٹ لگا اور دوحہ کیسا لگا آپ کو؟ دوحہ کیسا لگا؟ دوحہ امید سے بڑھ کر اچھا لگا۔ اگر ہم شہر کی کلیننگ کو، صفائی کو دیکھتے ہیں تو دبئی بھی بہت صاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر سکون کو دیکھتے ہیں، ٹھہراؤ کو دیکھتے ہیں، طبیعتوں کے اندر، مزاج کے اندر تحمل کو دیکھتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ ہے۔ وہاں ایک مطلب اس کی برائی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، وہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بھاگم بھاگ ایک ہے، یہاں ایک بڑا ٹھہراؤ ہے۔ جی اچھا، وہ ٹھہراؤ کہاں سے محسوس ہوا؟ ایک دو بازار میں جانا ہوا گزرتے ہوئے، اور خاص طور سے جو انڈر گراؤنڈ ٹرینیں ہیں نا، جی میٹرو ٹرین، وہاں پہ اچھا اس میں سفر ہوا؟ اس میں سفر ہوا، وہ لمبا سفر، ایک ٹرین سے دوسری تیسری، وہ ہمارے ایک ساتھی تھے اور ان کا جی اتنی خوبصورت ٹرینیں اور ماحول اور ہر چیز، اور لوگوں کے اندر دیکھیں، ایک تو در و دیوار ہے نا، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، صفائی، لیکن لوگوں کے اندر تحمل۔ باقی دنیا میں، ہانگ کانگ میں اور سنگاپور میں، مختلف ممالک میں ٹرینوں میں بیٹھا ہوں، اسی طرح میٹرو ٹرین، جاپان میں ایسی بھاگا دوڑی ہوتی ہے کہ بس کسی کو کوئی سکون نام ہی نہیں ہوتا۔ یہاں الحمدللہ وقار نظر آئے، سکون نظر آئے، ایک یہ چیز۔ دوسرا، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال آ جاتا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں کی جو حکومت ہے یہ عوام کی خیر خواہ ہے، عوام کی سہولت کے لیے بہت ساری نئی جو مسجدیں ہیں، واش روم جو ہے وہ ایئر کنڈیشن، ایسا تو کبھی نہیں سنا۔ اور یہ بھی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں، بڑے بڑے جناب، بڑے، اور دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں۔ ایک تو مسجد ہے نا، مسجد کے واش روم وہ بھی اگر درجنوں ہیں تو سارے ایئر کنڈیشن، پھر مسجدوں میں صفائی اور انتظام، یہ دبئی میں بھی ہے اور بھی مختلف عرب ممالک میں ماشاءاللہ اس مسجدوں سے محبت عربیوں میں ہے، لیکن بہت ساری اور دوسری چیزیں یہاں ان سے بہت منفرد اور بہتر نظر آئیں۔ تو یہ جو میرا گمان ہے کہ عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے خیر؟ جی بالکل، الحمدللہ قطر کی حکومت جو ہے نا، کہ حکمران اس بات کا بہت خیال کرتے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچے، عوام کو راحت ملے، عوام کو ہر اعتبار سے، جیسے
مقیم کہتے ہیں نا ان کو، جو ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو مواطن کہتے ہیں، اہل وطن، اور ہم ہیں مقیم، رہائشی۔ تو انہوں نے جہاں اپنے مواطن کے لیے تو یہ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ تو لیکن مقیمین کے لیے بھی انہوں نے، ہمارے امیر صاحب جو ہیں شیخ تمیم صاحب، جہاں بھی بات کرتے ہیں وہاں مواطن اور مقیم، مواطن اور مقیم، یعنی اس کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی حساب سے الحمدللہ عمومی جگہوں میں، خصوصی اس میں ان کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اپنے اہل وطن تو اہل وطن ہیں، ان کی مراعات اور ان کے لیے یہاں پر ملک کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو مراعات ہیں وہ تو مختلف ہیں، لیکن عام مقیمین کے لیے بھی ماشاءاللہ ہر اعتبار سے سہولتیں موجود ہیں۔ ہر جگہ الحمدللہ مجھے محسوس ہوا کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے آسانی کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے جگہ جگہ۔ وہ تو جب اس میں تو مقیم اور مواطن کے علاوہ ہم جیسے جو مسافر ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مساجد کا آپ نے تذکرہ کیا، ماشاءاللہ اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مسجدیں آپ کو 24 گھنٹے صاف ستھری، باتھ روم تک نیٹ اینڈ کلین ملیں گی، بالکل ایسے، اور اس میں سپرے موجود ہے، ایئر فریشنر جو ہوتا ہے، اور خوشبو پھیلتا رہتا ہے۔ اور پھر ان صفائی یہ کمپنیز کو انہوں نے دیا ہوا ہے، پھر صفائی کرنے والوں کے پیچھے مراقبین موجود ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں کہ صفائی کرتے بھی، یعنی نگران۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا منظر آپ کو ملے گا جہاں بھی آپ جائیں گے۔ مسجد آپ کو قطر کی کوئی مسجد کسی میں کوئی یعنی تنگا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی گندگی نہیں ملے گی، واش روم صاف، مسجد کوئی بدبو بھی نہیں تھی، نہیں۔ اب جامع مسجد جو ہماری مسجد ہے یہاں پر 2 آدمی ہے صفائی والا، حالانکہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور چھوٹی مساجد میں 1 آدمی ہے، وہ 24 گھنٹہ صفائی پر مامور ہے۔ اچھا، ایک چیز جو پاکستان میں تو ہم نماز جمعہ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے تک نماز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے 11:23 پہ ظہر کی نماز ہے، جی یہاں، اور 2:45 بجے اثر ہے۔ یہ پہلے ٹائم میں اذان دیتے ہیں نا، ظہر کا مطلب پہلے ٹائم، بالکل۔ حنفی مسلک میں تھوڑا دیر کر کے، یعنی وہ اپنے دلائل ہیں، تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی ٹائم میں اذان ہوگی، مطلب 11:23 آج کل 23 پر یہ کیلنڈر ہے تقویم، 11:23 پر یہاں بھی ہوگی، ملک کے دوسرے کونے میں بھی ہوگی، ہر جگہ اسی ٹائم پہ اذان ہوگی۔ اور پھر ظہر میں اور عشاء میں 20 منٹ کا ٹائم ہے اذان سے اقامت تک، تو 20 منٹ کے بعد ہر جگہ اسی وقت اقامت ہوگی۔ مغرب میں 10 منٹ ہیں اذان کے بعد، اسی طرح فجر میں 25 منٹ ہے، ظہر میں بھی 20 منٹ ہے، عصر میں بھی 25 منٹ ہے۔ تو ایک ٹائم پہ اذان، ایک ٹائم پہ اقامت، اسی طرح ایک ٹائم پہ ممبر، اسی 11:23 پر وہ ممبر پر چڑھے گا، اذان ہوگی، پورے ملک میں ایک ہی وقت میں جمعے کی نماز ہوگی۔ میں اصل وہ آپ نے جو بتایا جزاک اللہ، میں جس اینگل کی بات کر رہا تھا نا، ہم لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تو وہاں بھی اول وقت میں ہی نمازوں کا سلسلہ ہے، لیکن وہاں عصر 4 بجے ہوتی ہے، یہاں 3:45 بجے عصر ہو جاتی ہے، تو ایک دم جو ہے نا وہ بہت بڑا چینج نظر آیا۔ بس وہ وقت اوپر نیچے ہوتا ہے، یہاں بھی پہلے متاخر تھا وقت، ابھی چونکہ ٹائم اوپر جاتا ہے تو اس لیے گرمی سردی کا فرق اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں کم کر کے بھی 2:45 بجے نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہم سے آدھا گھنٹہ پیچھے۔ ہاں، تو بہرحال سعودیہ کا وقت تھوڑا، ہمارے یہاں تو صبح سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں ظہر کی نماز چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ماشاءاللہ، اب حافظ صاحب کے منہ پہ میں کیا تعریف کروں، دیکھیں خدمت قرآن یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہی خدمت قرآن کرتے ہیں۔ اب قرآن کی خدمت چونکہ اللہ کا بہت ہی عظیم الشان محبوب کلام ہے، تو اس کے لیے اللہ اپنے محبوبین کو ہی چنتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب پورے ملک میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن گلگت جیسا پسماندہ اور دور علاقہ جو مذہبی لحاظ سے بھی بہت حساس ہے، آپ نے تو خود ہی دیکھا ہے، وہاں پر شیعہ ہیں، آغا خانی ہیں، اور بھی مسالک کے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، تو الحمدللہ وہاں حافظ صاحب نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں تک پہنچ کر یہ خدمت قرآن کر رہے ہیں، اور ان کے وہاں ماشاءاللہ کئی مکاتب ہیں، تو تھوڑی سی تفصیل میں ان سے خود جاننا چاہوں گا۔
ذرا بتائیے گا میں آپ نے پورے ملک کے شہروں کو چھوڑ کر آپ وہاں تک کیوں پہنچے اور وہاں خدمت کرنے کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی اور کتنے مکاتب ہیں وہاں پر آپ کے؟ میں الکحف کا جو وہاں کا گلگت چترال کا ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور عبد المتین صاحب نے بتایا تھا آپ کا بھی ماشاءاللہ وہاں سلسلہ ہے کچھ، آپ بھی وہ بھی بتائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم مل جل کے بھی جن علاقوں میں آپ کا کام ہے، الکحف نہیں پہنچا جہاں الکحف ہے، اگر وہاں آپ نہیں ہیں تو کوئی جوائنٹ سسٹم بھی دیکھا جائے، مل جل کے خدمت دین کی خدمت ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اب کیسے پہنچے، کیسے وہ رخ ہوا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بتانا ذرا مشکل ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اپنی رحمت سے جو ہے ادھر رخ ہو گیا۔ تو کام تو میں تو بیسیکلی تاجر ہوں جی، تاجر برادری سے تعلق ہے، 15 سال کا تھا دادا نے اٹھا کے میں دکان پہ بٹھا دیا تھا، اچھا اس وقت سے بزنس کر رہا ہوں۔ پھر حضرت جی سے تعلق ہوا تو 2008 میں حضرت جی نے خلافت دے دی۔ حضرت جی سے تعلق دادا کے زمانے سے ہے، بہت پرانا، بزرگوں سے تعلق، علماء سے تعلق بچپن سے ہے، مولانا ذوالفقار صاحب سے بھی پرانا سا تعلق، بہت پرانا قدیمی تعلق ہے۔ تو بس پھر وہ کچھ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، دروس کا سلسلہ شروع ہوا، پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی باقاعدہ اس کا ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، جو وفاق المدارس کے تحت ہو، علماء کرام کی نگرانی میں ہو، صحیح منہج کے اوپر ہو، صحیح طریقے پر ہو، تاکہ یہ کام جو شروع ہوا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے کے مطابق آگے نسلوں میں خیر کا ذریعہ بنے۔ تو وہاں سے پھر ایک رخ ملا، تو سب سے پہلے تو لاہور میں بچیوں کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے اس کو قبولیت دی، پھر کچھ اور برانچز شروع ہو گئیں، پھر کرتے کرتے کچھ ایسے واقعہ پیش آیا کہ بس ہم لوگ پھر گلگت پہ لے گئے۔ تو شروع کے جو اسفار تھے تو اس میں تو ہم دیکھتے رہتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کا جو لوگ ہیں جذبہ بہت زیادہ ہے، قابل قدر ہے، اور وہ طلب رکھتے ہیں کہ آئیں۔ میں اگر قسم کھاؤں بلکہ کھا لیتا ہوں واللہ العظیم، جتنی ان لوگوں کی طلب اور ڈیمانڈ ہے ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے، بالکل نہیں کر پا رہے۔ جب ہم وہاں گئے تو میں نے جو دیکھا ہے، اقرا روضۃ الاطفال بہت شاندار محنت ہے، جمعیت تعلیم القرآن بہت بڑا ان کا وہاں کے بہت کردار ہے، جو بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں ان کا ذکر کیے بغیر اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا۔ پھر ان حضرات نے ہمیں سپورٹ بھی ہر جگہ کیا، جن سے ہمیں جس کام کی ضرورت پڑی انہوں نے کہ ہمارا ہاتھ بڑھایا اور ہمیں سپورٹ کیا۔ پھر وہاں پہ الحمدللہ اس وقت ہماری 2 برانچز چترال کے علاقے میں ہیں اور 7 جو ہے گلگت میں، 4 چیلاس میں ہیں اور ایک شکیوٹ میں ہے اور ایک غزر میں ہے اور ایک مونجی میں ہے۔ اچھا، اور غزر نہیں، گاہکوچ، غزر کے اندر گاہکوچ، جی جی۔ تو شکیوٹ اور گاہکوچ یہاں ایکسٹینشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں قاضی نثار صاحب کل پرسوں پہ حملہ بھی ہوا، وہ اثاثہ ہیں ہمارا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے ہمیں 4 کنال کی تقریباً شکیوٹ میں جگہ جو ہے ہدیہ کی تھی الکحف کو، وہاں پھر الحمدللہ ایک تعمیرات ہوئیں اور بچیوں کا داخلہ شروع ہوا، پھر جگہ تھوڑی پڑ گئی تو اس کی ایکسٹینشن چل رہی ہے۔ اسی طرح گاہکوچ کے اندر حاجی غلام اکبر صاحب ہیں، انہوں نے تبلیغی مرکز کو بھی جگہ دی، وہ مرکز ماشاءاللہ بن گیا، اور انہوں نے ہمیں بچیوں کے مدرسے کے لیے جگہ دی۔ پہلے 1 کنال اس میں تعمیر ہوئی، آدھی تعمیر کی تھی وہ بھر گئی، پھر اگلی آدھی تعمیر کی وہ چھوٹی پڑ گئی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے 1 کنال اور دے دی، اب اس کی تعمیرات جو ہے نا، آج صبح ہی مجھے میسیج آیا ہوا تھا کہ اس کی کھدائی جو ہے نا وہ ڈگنگ ابھی شروع، آج کل یا پرسوں کی شروع ہوگی۔ وہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہے تو بعض دفعہ چلا 1 دن بعد 2 دن بعد بھی آتی ہے، تو وہ الحمدللہ۔ تو وہاں کے لوگوں میں جذبہ بہت ہے کام کرنے کے لیے، اور بہت سارے اداروں کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، ان کے اندر غربت ہے، اور اس غربت کے ساتھ ساتھ دین سے محبت بہت ہے۔ اور وہاں دینی تعلیم ہماری کیا ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، درس نظامی کا سلسلہ ہے 6 سالہ، اور ووکیشنل ٹریننگ ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہم نے وہاں پہ مشینیں بھیجی ہوئی، سلائی مشینیں، بچیاں بڑی محنت سے 6 مہینے کا ایک ہوتا ہے لیول، پھر دوسرا لیول 6 مہینے کا ہے، پھر جو سیکھ جاتی ہیں انہیں کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو مشینیں دینے کا سلسلہ بھی ہو۔ تو اس طرح کے ہنر کے حساب سے بھی جو عورتوں کو، آپ کے مکاتب صرف بچیوں کے ہیں یا بچے؟ ابھی تک تو بچیوں کے ہیں سارے، لڑکوں کا کوئی بھی نہیں۔ اصل میں گلگت ایک پسماندہ علاقہ ہے، دور رس علاقہ ہے، وہاں تک اکثر لوگ نہیں پہنچتے، بالکل نہیں پہنچتے۔ تو شہروں کی ضروریات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے، یہاں مسجد ہونی چاہیے ادھر، لیکن وہاں چونکہ
دور ہے. لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں, سیر کیونکہ خوبصورت علاقہ ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے, تو بس سیر ویر چکر کر کے آ جاتے ہیں. لیکن مذہبی جو ضرورت ہے اس کا ادراک کم لوگ کرتے ہیں, چونکہ وہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر آغا خان فاؤنڈیشن بہت زوروں پر کام کر رہا ہے. ظاہر ان کا ایک مسلک ہے, اپنا حساب ہے. پھر شیعہ برادری, ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے, پورا ایران ان کے سر پہ ہے, وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں. تو میں بھی جب ادھر آیا تھا شروع میں 93 میں, تو اصل جذبہ تو یہی تھا کہ دین کا کام کریں گے, اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون, یعنی پڑھ سیکھ کے آ کے اپنے لوگوں کو ڈراؤ. تو میں سوچتا تھا یار ہم تو ادھر آ گئے, اب ان کو کون ڈرائے. تو پھر الحمدللہ ہم نے وہاں مکاتب کا کام شروع کیا, تقریباً 2 مکتب سے شروع کیے تھے, اور آج اللہ کے فضل سے 72 مکاتب ہو گئے پورے گلگت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مزید ڈیمانڈ ہے, تقریباً 15-20 ابھی راستے میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ادھر بھی کھولیں ادھر بھی کھولیں. تو اس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ قرآن کی تعلیم سب کے لیے یکساں ہے. ہم نے کوئی مذہبی منافرت نہیں پھیلائی, یعنی ہم اہل سنت ہیں تو ہم نے کبھی شیعوں کے خلاف بات نہیں کی, کبھی آغا خانیوں کے خلاف بات نہیں کی, کبھی کسی اور کے خلاف بات نہیں کی. اور اس کی وجہ سے آج الحمدللہ جہاں بھی ہمارے مکاتب ہیں, مطلب بچیوں کے بھی ہیں, بچوں کے بھی ہیں, ترجمے ہو رہے ہیں, نمازیں سیکھی جا رہی ہیں, کلمے سیکھے جا رہے ہیں, ادعیہ ہیں بہت سارے. تو ہمارے مکاتب میں شیعہ بچے بھی ہیں, یعنی ایک مکتب میں 40 بچیاں ہیں. اب ہم جاتے ہیں سالانہ تو الحمدللہ وہاں پروگرام ہوتا ہے ختم قرآن کا, تو بہت سے شیعہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سے دوسرے مسلک کے بچے ہوتے ہیں. ان کی نسبت سے, ان کی وجہ سے ان کے والدین بھی بات سنتے ہیں. یعنی یہ تأثر ہم نے دیا ہے کہ بھائی قرآن سب کے لیے یکساں ہے, سب کو سیکھنا چاہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بہت سی ہمارے عقیدے کی خرابیاں اور بہت سی سے فتنے اللہ تعالیٰ خود بخود دور کرتے ہیں. ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی صاحب فرمایا کرتے تھے, بیٹے اگر آپ نے کسی کو ہرانا ہے تو اس کے خلاف نہ کریں, خلاف نہ جائیں, پاؤں نہ کھینچیں. اب اپنا مثبت کام اتنا بڑھائیں کہ آپ کا مخالف خود ہار مان جائے. تو ہم تو چونکہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں, اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ جزائے خیر جو معاونین ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں, ظاہر ایک اجتماعی کام ہے. تو گلگت کے اندر آگے منمرک تک دور دراز علاقے ہیں, دور دور کے گاؤں ہیں. الحمدللہ بہت سے علاقوں میں ہمارے مکاتب ہیں, وہاں ایک سسٹم ہے. تو انشاءاللہ مل جل کر آگے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاونین ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں تو بلکہ یہاں آج کل ایک مسئلہ ہے کہ ایک نقلی ٹیمیں بھی گھومتی ہیں, نقلی, جن کا ہوتا کچھ نہیں, داڑھی واڑی رکھ کے بس وہ گھومتے ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی آپ اطمینان کریں اور جا کر خود دیکھیں, کبھی جانا چاہے کہ بھائی ہم نے اس آدمی پر اعتماد کیا, اس کا آگے کام ہے بھی یا نہیں. تو الحمدللہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, جہاں سیر کے لیے جاتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, وہاں جائیں, اپنے مکاتب میں بھی جا کے دیکھیں, آنکھیں ٹھنڈی کریں, دل ٹھنڈی کریں. اور خدمت قرآن کا کام سب سے عظیم کام ہے. اچھا, اس کے ساتھ الحمدللہ ہم بیوگان کی بھی ترتیب خدمت کرتے ہیں جی. اور ہماری ایک وہ تنظیم بنائی ہے ویلفیئر الرحمہ, جمعیت الرحمہ الخیریہ کے نام سے, رحمہ فاؤنڈیشن. تو الحمدللہ اس کے تھرو بھی کام چلتا ہے. پھر یہ طالب علموں کے ساتھ تعاون ہے, اور بیماروں کے ساتھ اس طرح کے کام چل رہے ہیں. جتنے وسائل ہو جاتے ہیں اس حساب سے چل رہے ہیں. حضرت ان ساری باتوں میں 2-3 میں نکات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. بنات کا ہم نے وہاں پہ کام زیادہ فوکس کیوں کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ بس اللہ کی طرف سے وہ بن گیا ہے, لیکن اس میں کچھ اسباب بھی ہیں. بنین کے اندر تبلیغی جماعت کی وجہ سے, اور مساجد وہاں بہت کثرت سے ہیں. پھر تیسرا پوائنٹ, وہاں کے بنین پورے ملک کے مدرسے میں آ کے پڑھتے ہیں جی. تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس مردوں کے اندر جو ہے نا دینی شعور الحمدللہ تعلیم کے ساتھ, ایک ہے نا شوق, دین کا شوق ہونا, تعلیم نہ ہونا, تو مردوں میں دین کا شوق بھی ہے اور کافی درجے میں تعلیم بھی ہے جی. بچیوں کے اندر نہ وہاں بچیوں کے مدرسے تھے جی. پھر ان کے لیے پورے ملک میں جانا آنا بہت مشکل, پردے کے مسائل,
مالی وسائل، وہاں وسائل بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، غربت ہے. اور تیسرا حضرت جی ہمارے فرماتے ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا، مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا. اس میں کوئی شک. اور میرے تجربے میں یہ آیا، میری اہلیہ ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ الحمدللہ، تو وہاں پہ 15 سال کی بچیاں پردہ کرتی ہیں، قرآن نہیں آتا. 20 سال کی بچی پردہ کرتی ہیں، قرآن نہیں آتا. تو وہاں ایسے مواقع ہی نہیں ہے. وہاں پہ بچیوں کے مدرسے کم ہونے کی وجہ ایک غالباً یہ بھی ہے، آج سے 20-30 سال پہلے اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو گھر میں جو بنا دیا، پڑھا دیا، بتا دیا، باہر نہیں بھیجنا، اور لڑکوں کو بھیج دیا جاتا تھا. تو جب ہم وہاں گئے تو اب ہمیں تو وہاں بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے خوب ویلکم کہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ ابھی 9 برانچز ہیں. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ 15-20 مکاتب کا مزید تقاضا ہے، سیم پوزیشن یہاں ہے. میں کئی سال پہلے چترال گیا تھا تو وہاں سے 26 لیٹر مجھے ملے کہ جی یہاں بھی شروع کریں. اب گلگت جب بھی جاتے ہیں، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، جی آپ کا ادھر ہے تو ادھر بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے. ہر سفر میں کچھ لوگ ایسے ہمیشہ ملتے ہیں. وہ پھر کیا کہتے ہیں، جگہ زمین تو فی سبیل اللہ دیا کرتے ہیں، ادارے کے نام کرتے ہیں، پھر اس کی تعمیرات ایک بڑا خرچہ ہے. بڑا مسئلہ. تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھا خاصے وسائل ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چلانا، اس کا مالی خرچہ، پھر انتظامی ذمہ داریاں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہاں پہ طلب ہے، تو اس میں آپ کے توسط سے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا رحمہ فاؤنڈیشن ہے الحمدللہ، اور ہمارا الکحف فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ بھی آگے لوگ بڑھیں. لیکن اور بھی ادارے ہیں، وہاں رخ کریں، دین کے کام کی وہاں بڑی ضرورت ہے. بس یہ سرمایہ ہے. شہروں کے اندر حضرت ایک گلی چھوڑ کے دوسری نہیں تو چوتھی 5ویں گلی میں مدرسہ مسجد چیز ہے. اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے تو فیسلٹیز ہیں. وہاں 2 گھنٹے پیدل چل کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. جی تو وہاں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، پھر وسائل نہیں ہیں. پھر آپ نے ذکر میں بھی فرمایا کہ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں. جو سیر کے لیے وہاں لوگ جاتے ہیں نا، یہ پیسے جیب میں رکھ کے فریش مائنڈ کے ساتھ انجوائے کرنے جاتے ہیں. اسی ٹائم میں کبھی وہ دیکھیں وہاں رہنے والے، وہ کہتے ہیں ان پہاڑوں سے سر پھوڑ کے ہم خودکشی کریں، کیا کریں، یا نہروں میں چھلانگ لگائیں، کیا کریں. ان کے پاس غربت ہے، وسائل نہیں ہے. کئی ایسے میرے جاننے والے، ایک ہمارے ساتھی بائیکر ہیں شان الہی صاحب، ابھی وہ کچھ دن پہلے عمرے پہ بھی گئے تھے بائک پہ. ہاں، وہ بس وہ شوقین ہیں اور پورا گروپ ہے ان کا، وہ 25-30 لوگ تھے. تو یہ عمرے پہ گئے. ان کا ایک لطیفہ بھی سنا دوں میں آپ کو. حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بابا جی ساتھ تھے، پاکستانی تھے، تو کوئی مطاف میں ویسے ہی کوئی مل گئے. تو بات چیت میں کہاں سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں. تو جو بڑی عمر کے جو صاحب تھے انہوں نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو. انہوں نے کہا میں بائک پر آیا ہوں. پتر تھوڑے پیسے اور جمع کر لیندا جہاز پہ آ جاتے. تو جہاز سے 10 کئی گنا خرچہ زیادہ ہوا ان کا. وہ خیر سادہ ابھی چند دن پہلے ازبکستان گئے ہوئے تھے یہ بائک پہ. تو یہ ان کا گروپ ہے، یہ سیر کرتے ہیں. بہت لوگ آتے ہیں وہاں، بہت لوگ تو یہ جاتے رہے، بائک پہ آتے ہیں. ہاں، جو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا، یہ سیر کے لیے جاتے رہے، انجوائے کر کے آتے رہے. ایک دفعہ یہ میرے ساتھ گئے تو کہتے ہیں یہ والا گلگت تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اچھا. یہ محرومی، یہ لوگوں کی پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ تنگیاں. ہم تو جاتے تھے، پیسے جیب میں ہیں، کہیں خرچ کرنا، گھومنا پھرنا، انجوائے کر کے آ جانا. وہاں کے رہنے والے جو حقیقی لوگ ہیں ان کے مسائل یہ سیر والوں کو نظر نہیں آ سکتے. اس کے لیے وہاں الگ وقت گزارنا، ملنا ہوگا، ملنا، دیکھنا ہوں گے، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہاں کتنی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ.